اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بروج۔ بروج کہتے ہیں ایسی چیز کو جو ظاہر ہو، قلعے کے لیے بھی آتا ہے، اور بروج آسمان کے ستاروں کے لیے بھی آتا ہے۔ آسمان میں جو اسٹارز ہوتے ہیں، ستارے ہوتے ہیں، وہ جو ہیں ظاہر ہوتے ہیں، تو جو چیز ظاہر ہو اس کے لیے بروج کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں سورہ بروج اور سورہ طارق پڑھتے تھے۔ تو یہ جو سورہ بروج ہے، اس میں جو بروج پہلی آیت میں یہ لفظ ہے اس پر لیا گیا ہے، اور یہ سورت بھی مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب مشرکین کے، کافرین کے ظلم اور ستم پوری شدت کے ساتھ جاری تھے، یعنی ظلم جو ہے وہ بڑھتے جا رہے تھے، اور مسلمانوں کو سخت سے سخت سزائیں دے کر ایمان سے پھیرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور یہ جو صورت ہے، اس میں مسلمانوں کو اہل مکہ کی طرف سے جو پریشانیاں آ رہی تھی، اور جو بھی وہ ان کو ستا رہے تھے، پریشانیاں ان کے سامنے لا رہے تھے، ان کو صبر کرنے کی تلقین کی گئی، ان کو صبر کرنے کے لیے کہا گیا کہ دیکھو پہلی قومیں ایسی بھی گزری ہیں کہ ان کے ساتھ کیا 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 گیا، تو تم کیا کرو، ان کے حالات دیکھ کر صبر کرو، صبر سے کام لو۔ تو اس لیے تو یہ مکی صورت ہے۔ اور ظہر اور عشاء میں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ظہر اور عشاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم الطارق اور البروج پڑھتے تھے۔ والسمائی، اور آسمان، والسما اور آسمان، یعنی سوری والسمائی، ای ہے، سمائی ہے، زیر ہے، تو یہ قسم کھائی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے آسمان کی، ذات البروج، بروجوں والے کی۔ بروج بار اور جیم سے لفظی معنی ہوتے ہیں محل کے۔ برجا مطلب ظاہر ہونا، بروج یعنی پورے شہر میں ظاہر ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، جو قلعہ ہوتا ہے، محل ہوتا ہے، تو وہ پورے شہر میں ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو آسمان میں جو ستارے وغیرہ ہیں ان کی طرف بھی اشارہ ہے، جو وہاں خاص قلعے اور حفاظت گاہوں میں ہیں، اور ان کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ ہمیں پورے اس کلیئرلی ہمیں نظر آتے ہیں۔ قسم ہے آسمان کی، ذات البروج، بروجوں والے کی، والیومی، اور دن کی، الموعود، وعدہ کیے گئے کی۔ وعدہ یعیدو سے موعود، جس کا وعدہ کیا گیا، یعنی دن ہے، راتیں ہیں، آتی جاتی رہتی ہیں، تو یہاں پر قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کس کی، آسمان کی اور دن کی، و شاہدن، اور حاضر ہونے والے، شاہد حاضر ہونے والے، اور مشہود حاضر کیے ہوئے کی۔ اس کی تفسیر میں بھی اختلاف ہے، کسی نے کہا اس سے مراد جمعے کا دن ہے کہ ہر طرف سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کسی نے کہا عرفہ کا دن ہے، کسی نے کہا مینا کا دن ہے، کسی نے کہا یوم النہار۔ شاہد سے مراد انبیاء ہیں، یعنی انبیاء، اور مشہود سے مراد جو ہیں وہ قومیں ہیں جس پر گواہی دی جائے گی۔ تو شاہد سے مراد انبیاء بھی ہو سکتے ہیں اور امت مسلمہ بھی ہو سکتی ہے، اور مشہود سے مراد جو ہے وہ قومیں جس پر گواہی دی جائے گی۔ تو الگ الگ تفسیر اس کی ملتی ہے۔ تو کس کی، شاہد اور مشہود دونوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قتلا، مارے گئے، قتلا یقتلو سے قتلا، مارے گئے، اصحاب الاخدود، خندق والے۔ اخدود خواہ دال سے بنا ہے، زمین شق کرنا، پھاڑنا، لمبائی کے رخ کو کھودنا۔ خندق ٹرینچ کے لیے یہ آتا ہے، جیسے قبر کھودی جاتی ہے ویسے زمین کو کھودا جاتا ہے۔ تو مارے گئے خندق والے، یعنی اب خندق والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی بڑی خندقوں میں آگ بھڑکا کر ایمان والوں کو اس میں پھینکا، اور خندق کے کنارے بیٹھ کر ان کا تماشا دیکھا، اور اس لیے یہاں پر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان والوں کو، یعنی خندق کھودتے ہیں اور ایمان والوں کو اس میں ڈالتے ہیں، ان کے لیے بربادی ہے، ان کے لیے تباہی ہے، مارے گئے وہ انسان۔ اب دیکھیں مکہ میں وہ دور تھا جب مسلمانوں پر جو تکلیفیں تھیں، جو شدت تھی، وہ بڑھتی جا رہی تھی، بہت زیادہ ستا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو تسلی دے رہے ہیں، اور
اس میں بخاری میں سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک پورا واقعہ اس کا آتا ہے، بہت بڑا واقعہ، وہ نقل کیا ہے تفصیل سے۔ مسلم میں بھی یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے اور بخاری میں بھی یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ مسلم میں یوں ہے کہ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، جادوگر اور نجومی تھا، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے بنی اسرائیل کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اور جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، ایک ذہین لڑکا میرے پاس بھیجا کرے تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں۔ تو بادشاہ نے ایک سمجھدار لڑکا تلاش کر کے اس کی طرف بھیجنا شروع کیا جسے وہ جادو سکھاتا رہتا۔ اس بچے کو راستے میں ایک راہب کا بھی ٹھکانہ ملتا، یعنی ایک راہب تھا جو صحیح دین پر تھا۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتا تو راہب کے پاس بھی تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتا۔ اس لڑکے نے جب اس کی باتیں سنی، یعنی راہب کی باتیں سنی، تو اسے اچھی لگنے لگی۔ تو جب وہ جادوگر کے پاس جاتا تو گزرتے ہوئے راہب کے پاس ریگولر ٹھہرتا۔ جب وہ جادوگر کے پاس آتا تو دیر سے آنے کی وجہ سے جادوگر اسے مارتا۔ تو اس نے یہ ساری باتیں راہب کو بتائی۔ راہب نے اس سے کہا جب تمہیں جادوگر سے مار کا ڈر ہو تو کہہ دیا کرو مجھے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں سے ڈر ہو تو کہہ دیا کرو مجھے راہب نے روک لیا تھا۔ تو چنانچہ اس طرح، یعنی مجھے جادوگر نے روک لیا۔ تو اس طرح دن گزرتے رہے۔ ایک دن لڑکے نے اپنے راستے میں ایک بہت بڑا جانور، شیر یا سانپ وغیرہ جو بھی تھا، بہت بڑا جانور تھا جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا۔ تو لڑکے نے کہا الیوم عالم الساحر افضل ام الراہب افضل، یعنی آج کے دن میں جان لوں گا کہ جادوگر بہتر ہے یا راہب بہتر ہے۔ تو اس لڑکے نے ایک پتھر پکڑا اور کہا اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے بہتر اور پسندیدہ ہے تو اس جانور کو مار دے، یعنی اس پتھر کے ذریعے مار دے تاکہ لوگوں کا راستہ کھل جائے اور لوگ راستے سے گزر جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر اس جانور کو مارا جس سے وہ ہلاک ہو گیا اور لوگ جو ہیں وہ گزر گئے۔ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے یہ سارا واقعہ بتایا۔ راہب نے کہا بیٹے، آج تم مجھ سے افضل ہو گئے ہو، تمہارا معاملہ جہاں تک پہنچ چکا ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں، ان قریب یعنی جلد ہی تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے، چنانچہ جب آزمائش کا مرحلہ آئے تو کسی کو میرے بارے میں مت بتانا۔ یہ لڑکا پیدائشی اندھے اور کوڑے کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھیک کر دیتا تھا اور تمام بیماریوں کا بھی علاج کرتا تھا۔ بادشاہ کا ایک درباری اندھا ہو گیا، اس نے جب اس لڑکے کے بارے میں سنا تو وہ بہت سے تحفے لے کر اس لڑکے کے پاس آیا، اس سے کہا کہ اگر تم مجھے ٹھیک کر دو تو یہ سارے تحفے تمہارے ہیں۔ لڑکے نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اگر تو اللہ پر ایمان لے آیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا تو وہ تجھے شفا دے دے گا۔ درباری اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا، کیونکہ ایسا ہو گیا، وہ ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ وہ ٹھیک ہونے کے بعد بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس اسی طرح بیٹھ گیا جیسے وہ بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تیری بینائی یعنی تیری جو روشنی تھی وہ کس نے ٹھیک کر دی؟ تو اس نے کہا میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا کیا میرے علاوہ کوئی تیرا ہے، کوئی اور بھی رب ہے؟ اس نے کہا میرا اور تیرا رب صرف ایک اللہ ہے۔ بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کو سزا دیتا رہا یہاں تک کہ اس نے لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ چنانچہ لڑکے کو بادشاہ کی خدمت میں لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا بیٹا، تیرے جادو کا کمال اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تو پیدائشی اندھے اور کوڑے کو درست کر دیتا ہے اور بھی فلا فلا کام کر لیتا ہے۔ لڑکے نے کہا بے شک میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینے والا تو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ بادشاہ نے اسے بھی گرفتار کر لیا اور اسے سزا دیتا رہا یہاں تک کہ اس نے راہب کا بتا دیا۔ راہب کو پیش کیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ، اس نے منع کر دیا۔ بادشاہ نے آرا منگوا کر راہب کے سر کے درمیان بالکل بیچ میں رکھ کر اس کو آرے کو چلوا دیا اور اس کے دو ٹکڑے کر دیے، یعنی دو حصوں میں اس کو پورا تقسیم کر دیا، یعنی آرا اوپر سے لے کر نیچے تک۔ اور آپ کو یاد ہوگی نا وہ حدیث کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ پہلے لوگوں کو تو آرے سے کٹوا دیا گیا، چیر دیا گیا، دو حصے کر دیے گئے، لیکن وہ پھر بھی ایمان سے نہیں ہٹے، ہے نا؟ تو اس میں یہ بھی ہے۔ پھر درباری کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے انکار کر دیا تو آرا اس کے سر سے مانگ والے مقام پر رکھ کر، جہاں مانگ نکالی جاتی ہے بیچ میں، وہاں رکھ کر اس کو بھی چیر کر دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر لڑکے کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے
کچھ ساتھیوں کے انڈر کر دیا، سپرد کر دیا، اور کہا کہ اسے فلاں فلاں پہاڑ پر لے جاؤ، جب تم اس کی چوٹی پر پہنچ جاؤ تو اس کے دین کے بارے میں پوچھو، یعنی ڈر کے شاید وہ پھر جائے، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے وہاں سے پھینک دینا۔ تو وہ اسے پہاڑ پر لے گئے، چڑھے تو لڑکے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہم اکفینہم بما شئت، اے اللہ جسے تو چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ چنانچہ پہاڑ لرزنے لگا، جب وہ سب گر گئے، مر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا۔ لڑکا بادشاہ کے پاس آ گیا، بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھیوں نے کیا کیا؟ لڑکے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ بادشاہ نے اسے پھر اپنے چند آدمیوں کے حوالے کیا اور ان سے کہا اسے لے جاؤ، کسی کشتی میں سوار کرو اور سمندر کے بیچ میں لے جا کر پھر اس سے پوچھو، اگر یہ دین سے پھر جائے تو ٹھیک، ورنہ سمندر میں پھینک دو۔ تو اسے لے گئے، لڑکے نے کشتی میں بیٹھ کے بھی دعا کی کہ اللہ جسے تو چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ تو کشتی الٹ گئی، سب پانی میں ڈوب گئے، اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ بچا لیا۔ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھیوں نے کیا کیا، یہ تجھے سمندر میں نہیں پھینکا؟ لڑکے نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا تو مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکتا جب تک وہ طریقہ نہ اختیار کرے جو میں تجھے بتاؤں۔ بادشاہ نے کہا وہ کیا طریقہ ہے؟ لڑکے نے کہا تو لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کر، مجھے سولی دینے کے لیے ایک تنے پر چڑھا، پھر میرے ترکش سے ایک تیر لے اور اسے کمان کے چلے پر رکھ کر یعنی جو اس کا جلا ہوتا ہے اس پر رکھ کر یہ الفاظ پڑھ، بسم اللہ رب الغلام، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ جو لڑکے کا غلام ہے میں تجھے مارتا ہوں، تو جب تو ایسا کرے گا تو مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو چنانچہ بادشاہ نے سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا اور لڑکے کو سولی دینے کے لیے لکڑی کے تنے پر چڑھا دیا، پھر اس کے ترکش سے تیر لے کر کمان میں رکھا اور کہا بسم اللہ رب الغلام، یعنی اس کے ساتھ تیر چلا دیا۔ لڑکے کی وہ کنپٹی پہ لگا اور اس نے اپنا ہاتھ اپنی کنپٹی پہ رکھا اور مر گیا۔ لوگوں نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے، اور ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ کسی نے بادشاہ سے کہا کہ جس چیز سے تو ڈرتا تھا اللہ کی قسم وہی ہوا اور تیرا خطرہ سامنے آ گیا، سب لوگ ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے راستوں کے کنارے پر خندقیں کھود کر حکم دیا کہ خندقیں کھودو اور اس میں خوب آگ بھڑکاؤ۔ بادشاہ کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ جو اس لڑکے کے دین سے نہ پھرا اسے آگ میں دھکیل دینا یا ان سے کہنا کہ خود آگ میں گر جاؤ۔ اس طرح ایماندار آتے رہے اور وہ خود اس میں کودتے رہے، یہاں تک کہ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ ایک بچہ تھا، وہ عورت آگ میں گرنے سے ہچکچائی تو بچے نے کہا اے ماں صبر کر، یقیناً تو حق پر ہے۔ تو وہ بھی کیا ہوا، وہ بھی اس میں کود گئی۔ تو اب دیکھیں کہ جتنے بھی ایمان والے تھے، یہاں جو واقعہ جو یہ بیان کیا گیا تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ مارے گئے اصحاب الاخدود، یعنی خندق والے مارے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں نا ایمان والوں کا کیا تھا، ایمان والوں کی تو جانیں جو تھی وہ تو اللہ تعالیٰ قبض کر رہے تھے، ہے نا، لیکن ان کے لیے مرنے کے بعد کیا تھا، سکون والی زندگی تھی۔ لیکن ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، مارے گئے خندق والے، ناری آگ ذات الوقود، وہ آگ تھی ایندھن والی، وقود کس کو کہتے ہیں، ایندھن والی، جو آگ تھی ایندھن والی، یہ ایندھن والی۔ اذ ہم، جب وہ علیہا، اس پر، قعود، بیٹھے ہوئے تھے، قعدہ یقودو سے قعود، وہ سب بیٹھے ہوئے تھے، یعنی خندق کھود کر اس کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ لوگ یہ تماشا دیکھ رہے تھے، اور ایمان والے جو تھے وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا، اور اس میں جیسی وہ یہ پڑھتا یا تو اس کو دھکیل دیا جاتا یا اس کو خود بھی کودنا پڑتا۔ عورتیں، مرد، بچے، حتیٰ کہ دودھ پیتا بچہ، ہر کوئی اس میں جو ہے وہ کودتا گیا، کیونکہ مومنوں کے لیے کیا ہے مرنے کے بعد، ان کے لیے راحتیں ہی راحتیں ہیں، سکون ہی سکون ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے۔ آپ دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ میں ڈالا گیا تھا، وہاں کیا تھا، وہاں سلامتی سلامتی تھی۔ تو ان لوگوں کو بھی اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے اتنی سخت سزا ملی، لیکن کیا تھا، اسی لمحے کی تھی وہ، اس کے بعد تو سکون کی زندگی تھی ان کے لیے۔ تو وہم، اور وہ، علا، اوپر، اس کے، جو یفعلون، وہ کر رہے تھے، فعلا یفعلو بالمؤمنین، مومنوں کے ساتھ، شہود، گواہ تھے، یعنی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور گواہ تھے، یعنی سب کچھ دیکھ رہے تھے، یہ نظارہ دیکھ رہے تھے۔ وما، اور نہیں، نقمو، انہوں نے انتقام لیا، نقمو
انہوں نے ان سب کا انتقام نہیں لیا، یعنی آرام سے صرف تماشا دیکھ رہے تھے. تو یہ کیا ہے؟ نون کاف میم سے، نقیمہ ینقمو سے، منہم ان سے، اللہ مگر ان یہ کہ یؤمنو وہ ایمان لائے، آمنا یؤمنو سے، باللہ اللہ پر، العزیز الحمید جو زبردست ہے خوب تعریف والا ہے. یعنی ان لوگوں کو سزا نہیں دی گئی، ان لوگوں سے انتقام نہیں لیا گیا، بلکہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے جو ایمان والوں کے ساتھ ہوتا رہا. اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ زبردست حمید ہیں، خوب تعریف والے ہیں. الذی وہ جو، لہو اسی کے لیے ہے، ملکو بادشاہت، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واللہ اور اللہ، علی کل شیء شہید ہر چیز پر گواہ ہے. یعنی وہ تو سب کچھ دیکھ رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. تمام بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. وہ تو یہ دیکھ رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہے تھے. یہ واقعہ آپ کو پورا ابن کثیر میں بھی مل جائے گا تفسیر کے ساتھ. ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے فتنو آزمائش میں ڈالا، فتنا یفتنو سے، فتنو آزمائش میں ڈالا، المؤمنین مومن مردوں کو، والمؤمنات اور مومن عورتوں کو، ثم پھر لم نہیں یتوبو انہوں نے توبہ کی، تابا یتوبو سے، یتوبونا تھا لم کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا، فلہم تو ان کے لیے عذاب عذاب ہے، جہنم جہنم کا، ولہم اور ان کے لیے عذاب الحریق عذاب ہے جلنے والا. یعنی انہوں نے مومن مردوں کو اور عورتوں کو آزمائش میں ڈالا، یعنی ان کو خندقوں میں ڈالا، ان کو آگ میں ڈالا، اور اس کے بعد توبہ نہیں کی تو ان کے لیے کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے. اور آپ کو پتا ہے یہاں کی آگ تو کچھ نہیں، انہوں نے یہاں کی آگ میں ڈالا تھا لیکن وہاں کی آگ بہت زیادہ ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، انسان کو عذاب دینے کے لیے تو دنیا کی آگ ہی کافی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جہنم کی آگ کو، یعنی اسے اس پر 69 درجے زیادہ قوت دی گئی، زیادہ فوقیت دی گئی، اس کا ہر حصہ اس کے برابر گرم ہے، یعنی 69% زیادہ گرم ہے، یعنی 69 حصے زیادہ گرم ہے. یزید بن شجرہ کہتے ہیں کہ جہنم میں کنویں ہیں اور ہر کنویں میں سمندر کی ساحل کی طرح ساحل ہے جس میں کیڑے مکوڑے اور سانپ ہیں جو بختی اونٹوں کی طرح ہیں، یعنی بہت بڑے بڑے، یہاں کے تو بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، وہ بہت بڑے بڑے، اس میں سیاہ خچروں کی طرح، کالے خچروں کی طرح بچھو ہیں، یعنی اتنے بڑے بڑے. جہنم والے جب آگ میں تخفیف کا سوال کریں گے، یعنی کہیں گے کہ یہ عذاب کم کر دو، کہ ہماری آنکھ کم کر دی جائے، تو کہا جائے گا ساحل کی طرف جاؤ. جب وہ وہاں جائیں گے تو کیڑے مکوڑے ان کے اونٹوں اور پہلوؤں سے ان کو پکڑ لیں گے، اور ان میں سے، یعنی ان کے جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کے ہونٹوں سے اور پہلوؤں سے، یعنی سائڈ سے اور ہونٹوں سے پکڑ لیں گے، اور ان میں سے جن جگہوں پر اللہ تعالیٰ چاہے گا سب کو سب سے کھال اتروا دیں گے. پھر وہ جہنمی واپس آئیں گے اور تیزی سے بڑی آنکھ کی طرف دوڑیں گے، اور یہاں تک کہ ان پر خارش مسلط کر دی جائے گی. ان میں سے جب کوئی اپنے جسم کو کھجائے گا تو ہڈی ان کی، یعنی ان کی ہڈی کا گوشت بھی اتر جائے گا، ننگی ہو جائے گی. تو اس سے کہا جائے گا اے فلاں کیا تمہیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے؟ تو وہ کہے گا ہاں. تو اس کو کہا جائے گا یہ اس وجہ سے ہے کہ تو مومنوں کو تکلیف پہنچاتا رہا. استغفر اللہ. تو اس لیے اگر کسی کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے اس پر اس کے خاطر صبر کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر مجھے وہاں دے گا اور میرا بدلہ وہاں لے گا اس سے. ان الذین بے شک وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وہ عملو اور ان سب نے عمل کیے، عملہ یا عملو سے، اور ان سب نے عمل کیے، صالحات نیک، لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے انہار نہریں، ذالک الفوز الکبیر یہی ہے الفوز کامیابی، کبیر بہت بڑی، یعنی کامیاب ہونے والے جو جنت میں جائیں گے، وہاں کے مزے لیں گے، خوب سکون میں ہوں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہوگی. انا بے شک بطشا پکڑ ربی کا آپ کے رب کی، لشدید بہت شدید ہے، سخت ہے. تو یہ نہیں ہے، اب دیکھیں نا ایمان والوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کی کیسی پکڑ کرتے ہیں، جو یہاں ایمان والوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ان کی پکڑ تو، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے.
इन्नहु बेशक वो हुआ वही, युबदिउ पहली बार पैदा करता है, अब्दा युबदिउ से वह युईद और वही दोबारा लौटाएगा, वादा यईदु से यईद वही दोबारा लौटाएगा, वह हुवल गफूर और वो बहुत बख्शने वाला, अल वदूद बहुत मोहब्बत करने वाला है। यानी जो अल्लाह ताला की फर्माबरदारी में जिंदगी गुजारे, अल्लाह ताला के अकॉर्डिंग जिंदगी गुजारे, अल्लाह ताला बख्शने वाले भी और मोहब्बत करने वाले भी हैं। अल्लाह ताला सिर्फ सजा नहीं देते, अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत करने वाले भी हैं। दुल अर्शी अर्श वाले, अल मजीद बड़ी शान वाले, यानी अर्श वाले हैं, बड़ी शान वाले हैं। सुभान अल्लाह। फ़आल के कर गुजरने वाला, फ़आल मतलब हर हाल में करने वाला, मुबालगे का सीगा है। लिमा उसे जो युरीदु वो चाहता है, अरादा युरीदु यानी जो चाहता है उसको करता है। हल अता का क्या आई है आपके पास, अता का अता या अती से, हदीसु खबर अल जुनूद लश्करों की, फिरौना फिरौन व समूदा और समूद की, यानी ये तो वाकया कुछ भी नहीं, इससे पहले और भी खबर आई है, फिरौन की देखो और समूद की देखो। यानी फिरौन और समूद कौमें जो समूद थी वो कितने नाफरमान थे। यानी कौमें समूद और फिरौन के वाकयात कुरान मजीद में बहुत बार इसका जिक्र हुआ है। इन दोनों का नाम अल्लाह ताला ने जुनूद कर रखा है, लश्कर रखा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कवी और ताकतवर लोग थे। फिरौन को अल्लाह ताला ने उसके लश्कर समेत हलाक कर दिया, बनी इसराइल को उसके जुल्म से सितम से निजात दी। कौम समूद को अल्लाह ताला ने जड़ से मिटा दिया, उन पर आसमानी अजाब नाजिल किया। सिर्फ चंद लोग बचे जो हजरत सोलेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, इन दोनों का फैसला नहीं देखा तुमने क्या हुआ, इन्होंने भी नाफरमानी की, इन्होंने भी लोगों को सताया, परेशान करा, इनके साथ क्या हुआ। बलिल लजीना बल्कि वो लोग जिन्होंने कफरू कुफ्र किया, फी तकदीब झुटलाने में लगे हुए हैं, वल्लाहु और अल्लाह म्यू वराइहिम उनके पीछे, मुहीत घेरने वाला है। यानी वो तो झुटला रहे हैं लेकिन अल्लाह ताला इन्हें घेरने वाला है। बल्कि हुआ वो कुरान है, अल मजीद बड़ी शान वाला। ये जो कुरान है, ये जो इस पर ईमान नहीं ला रहे, इसकी निशानियों पर ईमान नहीं ला रहे, इसके मोजज़ों पर ईमान नहीं ला रहे, ये तो बड़ी शान वाला कुरान है। यानी कितनी तारीफ की गई, यानी ये छोटा मोटा नहीं है, इसकी तो बहुत शान है। और कहां पर है ये, फी लौहिन महफूज लोहे महफूज में है। यानी ये तो हमारे हाथ में उसकी कॉपी है, असल कुरान तो कहाँ है, लोहे महफूज में मौजूद है, फिर भी तुम इस पर ईमान नहीं लाते। सुभान अल्लाह। तो ये सूरत हर ईमान वाले को तसल्ली देती है कि जो भी जिसको तकलीफ दी गई, जिसको सताया गया, और अल्लाह ताला के ऊपर वो भरोसा करे, उस पर इस वजह से यानी अल्लाह ताला उसका बदला लेंगे और वो उस पर सब्र करता रहे, तो सुभान अल्लाह ये बहुत तसल्ली देती है।